الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بے شمار درود اور سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. حمد و سلام کے بعد اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی جو آیت شریفہ آپ حضرات کے گوشے گزار کی گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے رفقا کی صفت یہ ہے آپ کے جانثاروں کی آپ کے اطاعت گزاروں کی آپ کے اصحاب کی مثالی صحابہ کرام کی صفت یہ ہے کہ وہ کفر اور اہل کفر کے لیے سخت اور ایمان اور اہل ایمان کے لیے نرم. وہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ثبت ہوتے ہیں اور ان کی مثال تورات اور انجیل کے اندر بھی ذکر کر دی گئی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے آخری ترجمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کو ایسے مثالی جانثار صحابہ اللہ پاک نے عطا کیے جو کسی پیغمبر کو نصیب نہیں. 1,24,000 یا اس سے کم و بیش جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے کسی پیغمبر کو وہ مثالی ساتھی اور رفقا نہیں ملے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیے.
ان صحابہ کرام کی اوصاف اور صفات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی نہ صرف یہ کہ آخری پیغمبر کا ذکر کیا گیا بلکہ ان کے جانثار صحابہ کا بھی ذکر کیا گیا، ان کے صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا گیا۔ ہاں تبھی تو فاتح بیت المقدس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے پیدل چلے سواری پر، کچھ راستہ خادم پیدل چلتا، کچھ راستہ آپ پیدل چلتے۔ یہ جب سلسلہ چلا بیت المقدس آپ پہنچے تو بغیر جنگ و جدال کے بیت المقدس کے ذمہ داروں نے، نصرانیوں نے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے بغیر لڑائی کے کر دی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہم نے اپنی کتابوں کے اوراق پلٹ کر دیکھے کہ ایک ایسا شخص آ کر بیت المقدس کو فتح کرے گا جو عدل و انصاف کا مثالی پیکر ہوگا، اور وہ جیتا جاگتا نمونہ ہم نے دیکھ لیا، تو اب لڑائی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ احسان اور کرم فرمایا، اور ہم سب پر کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا، اور آپ کے جانثاروں کا نمونہ بھی ہمارے درمیان رب نے چھوڑا۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت ترین قوم امت مسلمہ حالانکہ اپنے نصیبے کو دیر تک لے کر چل نہ سکی۔ اس وقت پیارے پیغمبر دنیا میں مبعوث کیے گئے جب دنیا میں خلفشار تھا، خاک اور خون کا کھیل کھیلا جاتا تھا، انسانی خون پانی سے زیادہ سستا تھا، دشمن سے انتقام نہ لینا باعث عار تھا، چوری ڈکیتی ان کے لیے کوئی عیب نہ تھی، بدکاری اتنی آسان، غلطی ان کے درمیان تھی، حیا اس قدر ختم ہو چکی تھی کہ بدکاری کی نشانی کے طور پر اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگایا کرتے تھے، اور ان کی جہالت کی کیا کیا مثالیں اس سے بڑھ کر پیش کی جا سکتی ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد میراث کی تقسیم کے ساتھ ساتھ باپ کی شریک حیات کو بھی میراث کی طرح بانٹ لیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو خود، بچیوں کو بالخصوص زندہ درگور کر دینا ان کے لیے کوئی ہچکچاہٹ کی بات نہ تھی۔ بہرحال چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل شکستہ ہو جاتے، معمولی باتوں پر برسوں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ ایسے معاشرے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تو پیارے پیغمبر نے دین کی برکت سے ان کو اس قدر شیر و شکر بنایا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن جان نثار بن گئے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، جان کے پیاسے، خون کے پیاسے، اللہ اکبر، خود بھوکے سو کر مہمان کو بھر پیٹ کھلانا باعث افتخار سمجھے۔ یہ ساری خوبیاں اسلام کی برکت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان پیدا فرمائی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کو اس دنیا کو خیر بات کہتے ہیں، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی خلفشار کا ہلکا سا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ رب کی کرم فرمائی ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے باعث آپ کو بحیثیت خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 11 ہجری میں آپ کی وفات کے 3 دن کے بعد خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے اپنا قائد سارے صحابہ کرام متفقہ طور پر تسلیم کر لیتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً
सबक आमूज पैगामात इनायत किए, कारनामे अंजाम दिए, यहाँ तक कि 13 हिजरी को आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। रुखसत होने से पहले आपने अपनी चारपाई मस्जिद नबवी में लगवाई और सारे सहाबाए किराम को इशारा किया कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा तस्लीम कर लिया जाए। सहाबाए किराम के मशवरे से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहैसियत खलीफा तस्लीम कर लिया गया। यहाँ तक कि 35 हिजरी में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक दुश्मन ने खंजर मारा और आपको शहीद कर दिया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद 6 सहाबाए किराम को खलीफा की हैसियत से उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें से 4 विड्रा हो गए, 10 बरदार हो गए और मुकाबला हुआ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान। मतलब ये है, बात ये बतलाना चाहता हूँ अल्लाह की तौफीक से, जिस उम्मत को प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान हथेली पे रखकर दिन और रात एक करके, न रात को रात समझा, न दिन को दिन समझा, न धूप को धूप समझा, न ठिठुरती हुई सर्दी को सर्दी तस्वुर किया, कोई कल आपने आराम किए बगैर उम्मत को जोड़ने में, टूटे हुए दिलों को एकसा करने में आपने जिस वक्त को लगाया, शैतान ने कितनी आसानी से आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद लुक़्मे अजल बना दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा तस्लीम कर लिया गया अहले हल व अक़्द की जानिब से। अहले बसीरत ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन की हैसियत से तस्लीम किया। दुश्मन अब्दुल्ला बिन सबा ने इसी मौके को गनीमत जाना, उसी वक्त से अपना काम शुरू किया। ख़वाई फ़िरक़े ने यहाँ तक कि खलफशार मचाना शुरू किया और उम्मत के अंदर इंतशार के बीज बोने शुरू कर दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौजूदगी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा तस्लीम कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इस बात से भरपूर इत्तेफाक था। यहाँ तक कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़े दर्दनाक अंदाज में दुश्मनों ने 40 हिजरी में शहीद कर दिया। सन 40 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद, 35 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद 35 हिजरी में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया गया। यहाँ तक कि 40 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना अमीर बनाया गया। लेकिन उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अमारत को मानने से इनकार कर दिया। यहीं से इख्तिलाफ का आगाज़ होता है। जो उम्मत मुत्तहिद थी, मुत्तफ़िक़ थी, एक दिल, एक जान थी, एकजुट थी, वहाँ से इख्तिलाफ का आगाज़ होता है। ये सारी चीज़ जिक्र करने का कोई मकसद नहीं है सिवाय एक तारीख़ जानने के। लेकिन आज इसी चीज़ को उम्मत मुस्लिमा 2 फ़िरक़ों के अंदर बांट कर पूरी दुनिया के अंदर इंतशार का अलम लहराती है। शिया और सुन्नी के नाम पर मुसलमान उसी वक्त से 2 हिस्सों में बढ़ गए। ये खलफशार सन 41 हिजरी से शुरू हुआ और सन 61 हिजरी में जोर पकड़ा और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया जाता है इस माह मुहर्रम के अंदर, जबकि इस महीने की पहली तारीख को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी शहादत हुई है। लेकिन बावजूद इसके अज़ीज़ान गिरामी, मेरे भाई और अजीज़ दोस्तों, दुश्मन का निशाना बनकर, इसलिए कि इंसान आपस में बुरे नहीं होते, जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके बाप याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन ऐसी नसीहत की थी जिसको हमेशा के लिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिया।
لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. میرے بچے جو تم نے خواب دیکھا ہے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مطلب یہ بتلانا چاہتے ہیں یعقوب علیہ السلام میرے بچے نہ تم برے ہو نہ تمہارے بھائی برے ہیں بلکہ شیطان برا ہے، کہیں وہ تمہارے دلوں میں حسد کینہ کپٹ نہ پیدا کرے. سبائی فرقہ شیطان کے روپ میں لوگوں کے اندر خلفشار مچایا اور اس اختلاف کا بیج اس نے 40 ہجری میں بویا کہ 40 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کی امارت سے اختلاف ہوا اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ کا مختصر سا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ساری تفصیل کو اور اس کے پس منظر کو آپ کے گوشے گزار کیا جا سکے. بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں بات رہے. عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، نام لیا جاتا ہے واقعہ کربلا کا، نام لیا جاتا ہے حسنین کا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بڑے نازیبا کلمات کہے جاتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین کے بارے میں. خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ سن 61 ہجری میں امیر منتخب ہوئے، سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے جب آپ نے اپنے بیٹے کو گورنر امیر کی حیثیت سے نامزد کیا تو اسی وقت سے یہ انتشار چنگاری شعلہ اختیار کر گئی. اسی لیے ان کے متعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ ایسے نازیبا کلمات کہے جاتے ہیں جو کہ کفر تک پہنچا دیا جاتا ہے، کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے اس طرح کے نازیبا کلمات کہہ کر. حالانکہ بات تو اسلام کی یہ ہے کہ ماتم وہ کرے جو انہیں مردہ سمجھے، ماتم وہ کرے جو انہیں مردہ سمجھے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماتم کا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی رات منحوس ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے. انسان اپنے عمل سے نحوست کو دعوت دیتا ہے. کوئی دن کوئی وقت منحوس نہیں ہوا کرتے بلکہ انسان اپنے اعمال سے اپنی تقدیر کو بگاڑتا ہے اور سنوارتا ہے اور دوش دیتا ہے کسی اور کو. بہو آ گئی تو سسر کا انتقال ہو گیا، فلانا شخص آ گیا تو معاملہ مشکل ہو گیا، فلانا شخص آ گیا تو آفت بڑھ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادوا اور تھیرا سے منع فرمایا، بدفعلی سے منع فرمایا. بھلا ایسا اسلام اپنے پہلے مہینے کی بنیاد ماتم کے مہینے پر کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید کا ماتم اس لیے بھی جائز نہیں کہ شہید کا مقام اسلام کے اندر اتنا بلند ہے کہ شہید کو مردہ کہنا بھی اسلام کا وعدہ نہیں کرتا. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تمہارے شعور سے یہ بات بالا تر ہے کہ شہید زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں زندہ ہے، مگر اس کا مقام یہ ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو. تو عزیزان گرامی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لیا جاتا ہے اور کام وہ کیا جاتا ہے جس سے شیطان بھی شرما جائے. مسلمان امت اپنے اس درخت کو کاٹنا چاہتی ہے جس کے نیچے برسوں سایہ حاصل کرتی رہی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے خون جگر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے اس پودے کی آبیاری کی، اپنے خون جگر سے جس اسلام کو سینچا، ان صحابہ کرام پر لعن طعن کیا جاتا ہے. حیران ہو جائے سن کر کے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مائناز شخصیت جو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دے گی، ایسی عظیم شخصیت کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امتیوں کے اندر
الگ 18 مقامات پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، اس صحابی رسول کو لعن طعن کیا جاتا ہے ماہ محرم کا نام لے کر، ماتم کا نام لے کر، اور بدقسمتی سے شیعہ کی تاریخ سے متاثر ہو کر سنی بھائی بھی جہالت میں آ کر کے اس چیز کی تصدیق کرنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں، سنی کس کو کہتے ہیں، سنت رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، جہالت ایسی بری بلا ہے کہ انسان کچھ کا کچھ کر جاتا ہے۔ جہالت ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو گمراہی کے گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ مولانا رومی ایک عظیم صاحب علم شخصیت گزرے۔ آپ کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چند مسلمان اپنے امام کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھا داڑھی اور جبے میں تو کہا کہ مولانا آپ نماز پڑھا دیجئے، ہمارے امام کہیں گئے ہوئے ہیں، موجود نہیں ہیں۔ آپ نے آگے بڑھ کر، مؤذن صاحب نے مصلی بچھایا، آپ آگے ہی بڑھے کہ فوراً ہاتھ پکڑ لیا مؤذن صاحب نے اور کہا کہ رک جائیے، ابھی نماز شروع مت کیجیے، رک جائیے۔ کہا کیا بات ہے؟ انتظار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مؤذن صاحب اتنی لمبی چھری لے کر آتے ہیں۔ مولانا رومی ڈر جاتے ہیں کہ کہیں مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے، لیکن کیا دیکھا کہ مؤذن صاحب نے مصلی کے سامنے لا کر کے زور سے اس چھری کو گاڑ دیا۔ حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے نماز شروع کی، نماز سے سلام پھیرا، کہا مؤذن صاحب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے مجھے روک کر کے لا کر کے چھری کیوں گاڑی مصلی کے سامنے؟ کہا آپ اتنے بڑے مولانا ہو، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مصلی کے سامنے چھری گاڑنا چاہیے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، مجھے اس بات کا علم نہیں، ایسی کوئی حدیث مجھے معلوم نہیں۔ کہا چلیے ہمارے امام صاحب کے پاس، شاید وہ بھی بے پڑھے لکھے امام تھے، ان کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد پوچھا کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ سکھا رکھا ہے کہ نماز سے پہلے چھری گاڑ دی جائے مصلی کے سامنے؟ کہا آپ کو پتا نہیں، حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسکینہ۔ سکینہ کہتے ہیں عربی زبان میں چھری کو، اور سکینہ کہتے ہیں سکون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسکینہ، نماز میں سکون اختیار کرو، خشوع خضوع اختیار کرو۔ لیکن ان صاحب نے جہالت سے سکینہ کو سکینہ پڑھ لیا، نماز میں سکونت اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے چھری سمجھ لیا اور مصلی کے سامنے چھری گاڑ دی۔ جہالت انسان کو کس طرح برباد کرتی ہے، کرنا کچھ ہوتا ہے، کچھ اور کر گزرتا ہے انسان۔ تو اسی جہالت نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا ہے، فرقوں میں بانٹ دیا، اختلاف اور انتشار کا شکار بنا دیا، اور دال جوتیوں میں بٹنے لگی، پگڑیاں اچھلنے لگی، سرے بازار عزتوں کی دھجیاں اڑنے لگی، اور آج مسلمان اس دہانے پہ کھڑا ہے جہاں سے سوائے اللہ کی کوئی طاقت اس کو ذلت اور رسوائی سے بچا نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام محبت عطا کیا تھا، اس پیغام کو مسلمانوں نے آپسی خلفشار سے بھلا دیا۔ وہ عظیم شخصیتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات کو اور اپنی قیمتی جانوں کو اور اپنے قیمتی مالوں کو قربان کیا۔ اللہ اکبر، ان کے مقامات اور درجات کا کیا کہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام اور قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں بیٹھی ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر پر اپنا سر رکھے ہوئے نگاہیں آسمان کی طرف ہیں۔ اما عائشہ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، بے شمار ستاروں کے جھرمٹ دیکھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی، اے میرے سرتاج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ تو بتائیے، آسمان کے ستاروں کو کوئی گن نہیں سکتا، لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہے جس
کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا اللہ کے رسول جلدی سے بتلائیے وہ کون خوش نصیب؟ کہا وہ عمر فاروق ہے۔ کہا وہ عمر فاروق ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی اور تصدیق کے لیے پوچھا یا تفصیل کے لیے پوچھا، اے اللہ کے رسول پھر میرے باپ کا کیا مقام ہے؟ پیارے نبی مسکرا دیے اور کہا عائشہ تم پوچھتی ہو صدیق اکبر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو۔ آسمان کے ستارے میرے ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کو سن کر حیران ہوتی ہو اور پوچھتی ہو میرے یار ابو بکر نے میرے ساتھ غار حرا غار ثور کے اندر جو رات گزاری تھی اس ایک رات کا مقابلہ آسمان کے یہ ستارے بھر کی نیکیاں نہیں کر سکتے۔ وہ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو الگ الگ مقامات پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 مقامات پر جنت کی خوشخبری دی، کیا ان کے جنتی ہونے کے بارے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ لیکن مسلمان بدقسمت قوم یہود کے رضاکاروں اور قوم یہود کے حرکاروں، قوم یہود کے بے بہبود بندوں سے متاثر ہو کر کے اللہ اکبر اس قدر دھوکہ کھائی کہ ایسے صحابہ کرام کے نام سے بکرا پالتی ہے اور 10 محرم کو ان کی گردن مار کر کے یہ قوم کہتی ہے کہ میں نے ابو بکر کو قتل کیا، میں نے عمر فاروق کو قتل کیا۔ استغفر اللہ۔ یہ خلفشار 10 محرم کا نام لے کر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا سہارا لے کر کے مسلمانوں کے اندر خلفشار مچایا جاتا ہے۔ آج دنیا والوں کو مسلمانوں کو آنکھ دکھانے کی جرت اسی لیے ہوئی کہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ 2 ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے اور 73 فرقوں میں بٹنا ہی ہے، جس کی پیشین گوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ 73 فرقوں کی بات تو کیا کہنا، آج مسلمان 5 افراد کے اندر اپنا اتحاد نہیں بتا سکتے، 3 افراد کے اندر اپنا اتحاد نہیں بتا سکتے، کوئی ایک دوسرے بھائی کی بات کو برتری دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے جو یہ سلسلہ شروع ہوا، اللہ اکبر، آج جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے یہ طبقہ پہنچ چکا ہے، جس کا تذکرہ اپنی حیات طیبہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کے فضل اور اس کے لطف و کرم سے میں نے دین کی برکت سے تم کو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے اس میں گرنے سے بچایا ہے۔ لیکن آج امت وہی پرانی جہالت اختیار کر کے اسی جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچنے کی تیاری کر رہی۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، یہ دور اتحاد اور اتفاق کا تقاضا کرتا ہے، محبت الفت کا تقاضا کرتا ہے۔ عمارتوں کو، مساجد کو اور اپنے دیگر چیزوں کو مضبوط بنانے کی نہیں، دل کی سوداگری کی تعلیم دیتا ہے یہ دین، اس لیے کہ رب خود دلوں کا سوداگر ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے بیچ دیا ہے اپنے دلوں کو جنت کے بدلے رب کے نام۔ پھر کسی چیز کے 2 سودے بازیاں تو نہیں ہو سکتی، ایک چیز بک چکی ہے، یہ کوئی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار نہیں ہے کہ ایک کو بیچ دیا دوسرے کو رجسٹر کر دیا، یہ تو اللہ کے نام بیچا ہوا دل ہے جس کے اندر صرف ایک رب کی محبت بچ سکتی ہے، پھر کوئی اور محبت کے لیے اس میں گنجائش نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے پیارے پیغمبر اور اصحاب کرام کے ذریعے ہمیں کیا ہی بہتر پیغامات عطا کیے ہیں۔ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور پھر وہ صحابی رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے صرف دفاع کا کام کیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے تان و تشنی کی زد میں آئے۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع کے لیے ان کے پاس باقاعدہ طور پر جوازات تھے. وہ جوازات یہ تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی تھے اور آپ کے بہن بھائی تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مظلوم شہید تھے جن کو قتل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں دن دنا کر چل رہے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا تھا کہ ان کو سزا دی جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کی تلقین کرتے تھے کہ موقع کا انتظار کیا جائے. بس یہی بات تھی جس کی وجہ سے شیطان نے ادھم مچایا اور مسلمانوں کی وہ تلواریں جو میانوں میں تھی آپس میں ایک دوسرے کے گردنوں پر چل گئی. عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، آج اختلاف کا وہی نمونہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج ہماری امت کے اندر، آج ہمارے لوگوں کے اندر، آج سگے بھائیوں کے اندر چلتا آ رہا ہے. یہ تو شیطان کا اپنا وتیرہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتا جائے گا، لیکن ایک مومن کا تقاضا یہ ہے کہ مومن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. نہیں، میرا بھائی برا نہیں ہے، نہ ہی میں برا ہوں. شیطان ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے بچھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود شیطان بن جائیں اور لعنت ملامت شیطان پر کرنے لگ جائیں. آج انسان خود من الجنتی والناس کا شکار ہو گیا ہے. رب العزت نے فرمایا شیطان تو جنات میں سے تو ہے ہی، لیکن انسانوں میں بھی شیاطین. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، شیطان کہتا ہے انسان کو مخاطب کر کے کہ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، خطا خود کرے لعنت کرے شیطان پر. میرا کام تو یہ انجام دیتا ہے اور قصوروار مجھ کو ٹھہراتا ہے. عزیزان گرامی، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے شکار سے بھی بچیں اور اپنے آپ کو شیاطین کے وسوسوں کے اندر گرنے سے بھی بچا کے رکھیں. بہرحال واقعہ کربلا ایک تاریخی پس منظر ہے جس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بدقسمتی سے غلط فہمیوں کا شکار ہمیشہ سے جو اسلام دشمن تنظیم یہود و نصارہ کی کرتی آئی ہے وہ قیامت تک اپنا یہ کام انجام دیتی رہے گی. لیکن عقل مند وہ ہے جو اس طرح کے خطرات سے اپنے آپ کو باخبر رکھے، اور ان چیزوں سے باخبر رکھنے والی چیز خود ہماری اپنی تاریخ. ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی، ہمیں پتہ نہیں، ہمارے پیغمبر کا تذکرہ ہم کو پتہ نہیں، ہمارے دین کے تذکرے کا ہمیں علم نہیں، ہم نے اپنے رب کو صحیح معنوں میں نہیں پہچانا. اس پہچان کے لیے سب سے عظیم علم دینے والی کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، جس سے غیر تو استفادہ کر رہے ہیں، آسمان کی کمندوں، آسمان کی بلندیوں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن مسلمان سمندر کے کنارے بیٹھ کر 2 قطرے پانی مانگ رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ایسی کمزرسی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ ظرفی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخون لینے، بیدار زندگی گزارنے کی اللہ نے ایک توفیق بخشے. اللہ ہمارے ضمیروں کو زندگی عطا فرما، سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کی توفیق عطا فرما، خوابیدہ ضمیروں کو بیداری نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله
الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى